اور آخری وقت میں کملی والے نے ارشاد فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا. سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مانی میں یوں لگتا ہے جیسے امت کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور میں اور لوگوں میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے جا رہا ہوں میرے اہل بیت پر، میرے خاندان والوں پر، میری ازواج پر، میری اولاد پر، میرے اصحاب پر انگلی نہ اٹھانا. فیس بک میں دیکھ لو، نیٹ چلا کے دیکھ لو کہ آپ حضرات کے سامنے نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو پھر بھی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کیا مولویوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا مولویوں نے نماز پڑھانی چھوڑ دی؟ کیا جمعے کا خطبہ دینا چھوڑ دیا؟ وہ تو اللہ اکبر اتنا دین کا کام کر رہے ہیں کہ اپنا بستر سر پر اٹھا کر اللہ کا دین پہنچانے کے لیے تمہارے دروازے پر آ گئے. مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے، آپ میں دروازے کھولنے کو تیار نہیں. اس امت کو خیر امت کیوں بنایا؟ اس امت کو ساری امتوں کی سردار کیوں بنایا؟ اس امت کو ساری امتوں کی سرداری کا تاج کیوں بنایا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور لوگوں تم مال والے نہیں بنا کے بھیجے گئے، تم کاروباری نہیں بن کے آئے، تم تاجر نہیں بن کے آئے، تم ذمہ دار نہیں بن کے آئے، بلکہ گورے کالے چھوٹے بڑے موٹے پتلے لمبے چھوٹے عربی عجمی سارے کے سارے کملی والے کا کمل حضور علیہ السلام کے کام والے بن کے آئے ہو. سبحان اللہ. دکانداروں تمہارے سے بھی پوچھا جائے گا، زمینداروں تمہارے سے بھی پوچھا جائے گا، ریڑھی بازوں تمہارے سے بھی پوچھا جائے گا، مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والوں تمہارے سے بھی پوچھا جائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں یقین جانو میرے عزیزوں بعد میں پوچھا جائے گا بچوں کے ساتھ کیا کیا، بعد میں پوچھا جائے گا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا کیا. سب سے پہلے پوچھا جائے گا حجۃ الوداع کے موقع پر جو دو باتوں کا گلدستہ، دو پھولوں کی مہک کملی والا تیری میری جھولی میں ڈال کے گیا تھا اور کہا تھا او لوگو اللہ کے قرآن کو سینے سے لگا کے رکھنا اور میری مبارک زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر خدا کے قرآن کو چھوڑ دیا، میری زندگی شروع گردانی کر لی، تم ایٹم بم والے کیوں نہ ہو جاؤ، تم فوجوں والے کیوں نہ ہو جاؤ، تم اقتدار والے کیوں نہ ہو جاؤ، تم دنیا کے اندر بڑے پیسے والے کیوں نہ ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو قرآن سے گردانی کر کے آئے گا، جو میری زندگی کو چھوڑ کے آئے گا، اسے بغیر کلمے کے موت آئے گی اور قیامت کے دن بغیر ایمان کے اٹھایا جائے گا. اپنی ذمہ داری پر رسول اللہ کی زندگی کا انکار کرنا، اپنی ذمہ داری پر کالی کملی والے کی زندگی کا انکار کرنا. خدا کی قسم بیٹے کی جگہ باپ قبر میں نہیں جاتا، باپ کی جگہ بیٹا قبر میں نہیں جاتا. ہم نے ایسے باپوں کو دیکھا جو اکلوتے جوان گبرو بیٹے کی منہ پر مٹی ڈال کر 3 مٹھیاں مٹی کی بھر کے ڈال کے آ جاتے ہیں. خدا پاک کی قسم ہے اگر بیٹا اسپتال کے اندر بیمار ہو، باپ کہتا ہے میرا خون لے لو، میرے گردے لے لو، میرا جگر میرا دل لے لو، میرے بیٹے کو بچا لو. لیکن آج تک کسی باپ کو یہ کہتے نہیں سنا اللہ اکبر کہ میرے بیٹے کو بچا لو، مجھے اس کی جگہ قبر میں اتار دو، میرے بچے کو بچا لو، اس کی اذیتیں مجھے دے دو. ایک دنیا کے اندر ہستی گزری، کائنات کے اندر اللہ نے جب سے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ سے لے کر کائنات کے اندر نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ابدال ہو، کوئی ہستی ایسی نہیں گزری سوائے جناب محمد. سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. آخری وقت تھا، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیل روح قبض کرتے ہوئے رونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار بدلے. اسرائیل علیہ السلام پوچھنے لگے کملی والے کیا بات ہے؟ اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے. رحمت والے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے، کہنے لگے آپ کی امت کو تو زیادہ ستایا جائے گا. پوری آنکھیں کھول کر اسرائیل سے مخاطب ہو کے فرمایا قیامت تک آنے والا غریب ہو امیر ہو، یوں نہیں کہا بے نمازی نہیں نمازی ہو، یوں نہیں کہا حاجی نہیں حافظ ہو، یوں نہیں کہا قاری نہیں امام ہو، بلکہ فرمایا ہر کلمہ پڑھنے والا قیامت تک آنے والا امتی. ان ساری امتیوں کی موت کے وقت کی تکلیفیں آج میں محمد کے سینے پر دے دے، میری امت کو کوئی تکلیف نہ دینا. سبحان اللہ. آج اس نبی کی زندگی سے منہ موڑا، بتاؤ کہاں چین آئے گا؟ تڑپ تڑپ کے مریں گے، بکھر بکھر کے مریں گے. ایسی حالت میں اللہ موت دے گا، اپنی سگی اولاد کا گندہ نصیب نہیں ہوگا. ایسی جگہ مارے گا میت گل سڑ جائے گی، کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. نہیں یقین
نہیں یقین آتا رسول اللہ کی زندگی کا انکار کر کے دیکھ لے. آج ختم نبوت کا شہید تھا غازی علم دین شہید, اس کی قبر 100 سال گزر گئے, اس کی قبر بھی جا کے دیکھ لو, اور غلام احمد قادیانی کی قبر بھی جا کے دیکھ لو. خدا کی قسم ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, کیا پتہ سور کی شکل بنی ہو, لیکن جس نے نبوت کے دعوے دار کا سر قلم کر دیا, خدا کی قسم ہے ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, جاؤ جا کے قبر کھود کے دیکھ لو, تمہیں کفن بھی نظر آئے گا, غازی علم دین کا وجود بھی نظر آئے گا. اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. اس وقت کی بات نہیں کرتا, آج کے دور کی ان لوگوں کی بات جو صحابہ کو اچھا نہیں سمجھتے. اگر تازے تازے مرے ہو ان کی قبر کو کھود کے دیکھ لو, اور جو صحابہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں ان کی قبر کو جا کے کھود کے دیکھ لو. اللہ کی عزت کی قسم ہے بغض صحابہ رکھنے والے کا چہرہ پتہ نہیں قبر میں نظر آیا نہ آئے, لیکن کفن کے اندر صحابہ زندہ باد کے نعرے لگانے والے کا چہرہ ایسے نظر آئے گا جیسے 14ویں کا آسمان پہ چاند نظر آتا ہے. جا رہے ہیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے نسل بدل گئی, زمین بدل گئی, ماحول بدل گیا, مکان بدل گئے, لیکن دنیا کے اندر سے جانے والے کا 60 سال زندگی گزارنے والے کا ابھی تک مزاج نہیں بدلا. زبان پر تو نعرہ کلمے کا, زبان پر تو غلامی رسول کا اظہار ہے, لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے, لیکن میرے عزیزوں اس کی زندگی نہ دیکھو, اس کے موت کے وقت کا جنازہ دیکھو. پڑھتے وقت تمہیں جنازہ ہزاروں نظر آئیں گے, لیکن میرے عزیزوں ارشاد فرمایا بعض لوگ جنازہ پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں ہو جائے گی, لیکن مصیبت یہ پڑے گی جو چرپائی پہ پڑا ہے نہ اس کے سینے میں ایمان ہوگا, نہ جنازہ پڑھنے والوں کے سینے میں ایمان ہوگا. میں سب کی بات نہیں کرتا. نہیں یقین آتا 4 منٹ اس گرمی کے موسم میں, آج اگر اللہ نہ کرے کوئی میلسی میں فوت ہوا ہو, زور کی نماز کے بعد جنازہ ہو, مجھے لے جا کے دیکھ لو, ادھر جنازے کی صفیں تیار ہو رہی ہوں گی. میں 5 منٹ فکر آخرت کی بات کروں گا, آخری صف سے آواز آئی کہ مولوی صاحب جنازہ پڑھاؤ, یہ جمعے کا خطبہ نہیں, مولوی صاحب جلدی کرو جلدی کرو, گرمی بڑی ہے, لوگ بے ہوش ہو کے مر رہے ہیں. اور خدا کے بندو ایسی حالت میں میت سامنے پڑی ہو, اللہ اکبر, تیرے میرے فرشتے میں تیرے میرے پیچھے اسرائیل کھڑا ہو, ایسی جگہ جہاں سے لوٹنا مشکل ہو, اللہ اکبر, ایسی جگہ پر تجھے اللہ کا دھیان نہ آئے, مسجد میں نماز کے سجدوں میں اللہ یاد نہ آئے, رکوع میں اللہ یاد نہ آئے, قرآن کی تلاوت میں اللہ یاد نہ آئے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس وقت موت کا جھٹکا لگے گا اس وقت تجھے مجھے اللہ کہاں یاد آئے گا؟ فرمایا میری امت پر ایک زمانہ آئے گا, فرمایا لوگ ایمان ایمان کے نعرے لگاتے گھر میں داخل ہوں گے, اگر اسی رات میں اس ایمان کے نعرے لگانے والے کا انتقال ہو گیا, اللہ اکبر, گھر سے جنازہ نکلے گا, لٹھے کا کفن تو ساتھ جائے گا, سینے میں ایمان نہیں جائے گا. میلسی کی غیور مسلمانوں مجھے ایمانداری سے بتاؤ, جو آپ کا میرا ایمان حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح سننے کے بعد دکان سے اٹھا کر, گھر کے بستر سے اٹھا کر, اے سی روم میں سے اٹھا کر خدا کے دروازے پہ نہیں لاتا, وہ تیرا میرا کچا ایمان قیامت کے دن جہنم سے بچا کر جنت کے دروازے پہ کیسے لے جائے گا؟ بہت اعلیٰ, اللہ راضی ہے, اللہ راضی ہے. ناچ گانے کی محفل ہو, شراب کباب کی محفل ہو, جوئے کی محفل, ٹپو کی محفل, تاش کی محفل ہو, سنوکر کی ہو, لوٹو کی ہو, اللہ اکبر, ایسی محفلیں ہو میرے عزیزوں, ایمانداری سے بتاؤ اللہ تمہارا بھلا کرے, ایسی محفلوں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, اللہ کے نام کے خلاف اس کی ذات کے خلاف کام ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ اکبر, ہم نے صبح اللہ کو ناراض کیا, ہم نے شام اللہ کو ناراض کیا, لیل و نہار میں, دسترخوان میں, باتھ روم میں, کپڑے بدلتے وقت, جوتا پہنتے وقت, سوتے وقت, جاتے وقت, بیوی سے ملاقات کرتے وقت, بچوں سے پیار کرتے وقت, بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے ان کی تعلیم کے وقت, سوچتے وقت, اپنے ہر معاملے میں اللہ کو ناراض کیا. ایمانداری سے بتاؤ اللہ کو کب راضی کرو گے؟ 3 مقام ایسے ہیں جن مقام پر اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے, بندے کی حالت کو دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے. پہلا مقام یہ میدان عرفات ہے, 2 پیس اتارا, 3 پیس کا لباس اتارا, پینٹ کوٹ اتار دیا, شیروانی اتار دی, لٹھے
دوپٹے کا میرے عزیزوں پوسکی کا چکن کا کپڑا اتار دیا, 2 چادریں سفید احرام کی باندھ کر, اسپل کی جوتی تو بدر والی جوتی پہن کر میدان عرفات میں جب کھڑا ہو کے کہتا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جب اس حالت میں بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, پروردگار عالم اب بندے کی اس حالت کو دیکھ کر آسمانوں پر ہنسنے لگ جاتا ہے. حدیث میں اللہ کو ہنسی آتی ہے کہ دیکھو کس حالت میں میرے پاس کھڑا ہے. فرمایا دوسرا مقام, اذان ہو گئی, اذان ہونے کے بعد نماز تیار ہے, کوئی دکان سے اٹھ کے آیا, کوئی گھر سے اٹھ کے آیا, کوئی مکان سے اٹھ کے آیا, نماز کھڑی ہو رہی ہے, مسجد کے دروازے پر آیا, اس نے دیکھا اقامت ہو رہی ہے, دوڑ کے آگے بڑھا. جب وہ بھاگا بھی نہیں, مسجد کی بے اکرامی بھی نہیں گئی, اس تیزی چال سے چلا کہ مسجد کا اکرام بھی برقرار رہے اور مجھے پہلی سب میں جگہ مل جائے. ایسے آدمی کی دوڑ کو دیکھ کر اللہ ہنسنے لگ جاتا ہے. کرو اللہ کو راضی, آؤ ان مقامات پر. پیسے سے حج نہیں ہوتا, مال سے حج نہیں ہوتا, گورنمنٹ کے عہدوں سے حج نہیں ہوتا, بلکہ وہ جس پر کرم فرمائے مدینے والے کی طرف سے بلاوا آ جائے, پروردگار عالم اسے بلاتا ہے. پکوڑے بیچنے والا, چھاپڑی لگانے والا, درخت کی چھاؤں کے نیچے تیل میں پکوڑے تلنے والا, اللہ نے اسے حج کی توفیق دے دی, حج کے لیے چلا. بڑی دکان والے نے, عالی شان منزلت مرتبت والے نے, لوگوں نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا کہ پھولوں کی مالا پہن کر پکوڑے والا کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا اللہ نے بلا لیا. اللہ اکبر. اس نے مذاق کیا, استہزاء کیا, کہنے لگا اچھا اب پکوڑے بیچنے والے بھی حج پہ جائیں گے. پکوڑے بیچنے والا رونے لگ گیا, اس کو کہنے والے کی طرف منہ کیا اور کہنے لگا جانے والا پکوڑے بیچتا ہے, اللہ کی قسم بھیجنے والا پکوڑے نہیں بیچتا ہے. آج آپ کو وظیفہ دے کے جاؤں اور میں نے شریف اہل کی حاضری کا روزانہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیا کرو, یا روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیا کرو. قبلہ رخ بیٹھ کر, دو زانو ہو کر, آنکھیں بند کر کر, سینہ نور سے منور کر کر درود شریف 100 مرتبہ پڑھو. آج نہیں تو کل اللہ مدینے کی حاضری ضرور نصیب فرمائے گا. جیسے بھائی بلال فرما رہے تھے اللہ اکبر, نفیس الحسن صاحب الحسینی رحمت اللہ علیہ یوں فرما کے امیر مین گلانی یوں فرما کے چلے گئے کہ میں مرنا ان پہ چاہتا ہوں, لوگ میرے جینے کی دعا کرتی ہے. او لوگوں, مدفن مانگو میلسی کا نہیں, مدفن مانگو لاہور کے داتا دربار کا نہیں, مدفن مانگو شقی شہباز قلندر کی قبر کے ساتھ نہیں, بلکہ مدفن مانگو زہرا کے بابے کے روزے کی چھاؤں میں, آمنہ کے در یتیم کے روزے کی چھاؤں میں, عائشہ کے گھر والے کے روزے کی چھاؤں میں مدفن مانگو. دعا کیا کرو یا اللہ مدینے کی موت عطا فرما. یہ دعا میں نہیں کر رہا, مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ جناب سیدنا عمر بن خطاب کر رہا ہے. کون عمر رضی اللہ تعالی. مدینے کی گلی ہے, ایک لڑکا ایک لڑکی کو دل پہ بیٹھا, کہنے لگا میرا دل تیرے پہ آ گیا, تیرے لیے سب کچھ قربان کروں گا, تیرے لیے سب کچھ فدا کروں گا. عورت تھی, نیک گھرانے کی تھی, اللہ والی تھی, کہنے لگی میاں دل بھی دوں گی, وجود بھی دوں گی, جسم بھی دوں گی, اپنا بستر چارپائی بھی تیرے قبضے میں دے دوں گی. ایک بات کا وعدہ کر. کیا وعدہ؟ کہ وہ مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہے, نماز کا وقت ہے, مسلمانوں کا خلیفہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے گلشن کا مہکتا ہوا پھول حضرت عمر مصلی پہ آ رہا ہے. ایک نہیں 40 نماز عمر کے پیچھے پڑھ لے, 40واں دن ہوگا میں اپنا ہاتھ لے کے مسجد کے دروازے پر آ جاؤں گی, تیرے ساتھ مرنے جینے کا فیصلہ کروں گی. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 40 دن گزرے. وہ 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھتا رہا, عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ دل بدلتا رہا. 40واں دن جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلا, آنکھیں بند, نیاز نبی اللہ کے آگے جھکی ہوئی, آنکھیں بند, آنکھوں میں آنسو, دل میں اللہ کا خوف. اس لڑکی نے جو کہا تھا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ لے, مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہو کے کہنے او میاں یا وہاں نہیں, کدھر جا رہا ہے؟ جس کے پیچھے, جس کے لیے 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھی, کیا اسے بھول گیا؟ اللہ اکبر. گزرتا ہوا اس کی طرف منہ کر کے نہ دیکھا, اس کی طرف منہ موڑ کے نہ دیکھا. یہ کہتا ہوا چلا گیا, اے میری بیٹی, اے میری بہن, اپنے لیے اپنے ابا اماں کو کہ کوئی اور رشتہ تلاش کرے, کوئی اور دل کا گھر تلاش کرے. اب اس دل
دل میں تیری جگہ نہیں ہے. اس دل میں انگ انگ میں رنگ رنگ میں پھول کے قطروں میں جسم کے حصے میں اللہ بس چکا ہے. اللہ کی قسم 40 دل کے بعد یہ دل عمر نے اللہ کو دے دیا. اللہ راضی ہوئی, اللہ راضی ہوئی. یا تو 40 سال نماز پڑھ رہے ہیں, دل نہیں کا نہیں. تجربہ کر کے دیکھ لو. مفتی ذوالقرنین سے کہہ دو آج عشاء کی نماز میں سورہ ملک پڑھ دے. خدا کی قسم نماز کے بعد لوگ دعا بعد میں کریں گے, پہلے کہیں گے مولوی صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ کو نمازیوں کا احساس کوئی نہیں. واہ واہ اللہ. 10 کلو آٹے کے تھیلے کے لیے 3 گھنٹے لائن میں کھڑے رہتے ہو, وہاں تمہیں کمزوری نہیں آتی. نماز میں سورہ ملک سن لو, ایک رکوع تلاوت کا سن لو. وجود میں کمزوری کیوں آ گئی؟ اللہ کی قسم وجود میں کمزوری نہیں آئی بلکہ ایمان میں کمزوری آئی ہوئی ہے. اگر تمہیں بھائی ظفر اقبال کی قبر کا پتہ ہو, قبرستان میں کون سے کونے میں, قبرستان میں کون سی جگہ قبر بنی ہے اور کہاں سے راستہ جاتا ہے, جاؤ جاؤ میرے عزیزوں. آج اصال ثواب کے موقع پر خاندان والوں سے کہوں گا, غیر خاندان والوں سے کہوں گا, رشتہ داروں سے جا کے کہوں گا, جاؤ جاؤ آج ظفر اقبال کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھنا اور اس سے پوچھنا مرد قلندر کیا لے کے آیا ہے. تیری تو بازار میں دکان تھی, تیرا تو اپنا مکان تھا, تیرے تو بچے بھی تھے, تیری تو گھر والی بھی تھی, بھائی بھی تھے, بہن بھی تھی, ابا بھی تھے, پیسہ بھی تھا, کپڑا لتا بھی تھا, پیسہ بھی تھی جمع جوڑی کر رکھا ہوگا, سب کچھ تیرے پاس تھا. قبر کے اندر جب آیا کیا لے کے آیا؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے مرنے والا کفن سے منہ نکال کر رو رو کے کہے گا او لوگوں سمجھ سے کام لینا, عقل کے راخل لینا. میں بھی یہ سمجھتا تھا پیسہ ساتھ جائے گا, میں بھی سمجھتا تھا بیوی بچوں کا پیار ساتھ جائے گا, لیکن جب قبر کی کال کوٹھڑی میں بہت چادریں کفن کی لے کے آیا, ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھا, باپ کو دیکھا, رشتہ داروں کو دیکھا, چچے تائے کو دیکھا, سسرال والوں کو دیکھا, سالے سسر کو دیکھا, کسی نے میرے منہ کو کھولنا گوارا نہ کیا, اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال کے چلے گئے. اس وقت مجھے یاد آیا اس قبر والی مارکیٹ میں روپیہ پاؤنڈ نہیں چلتا, ریال نہیں چلتا, ڈالر نہیں چلتا, بلکہ اس قبر والے صندوق میں رسول اللہ کا طریقہ چلا کرتا ہے. اللہ راضی ہونے. بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. واسطے صاحب بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. لٹھے کا کفن قبر میں لے جانے والوں, خدا کے واسطے کملی والے کی زندگی لے کے جانا. کملی والے کی زندگی کو دیکھ کر تمہارے چہروں پر, تمہارے سینوں میں, تمہارے کردار میں, تمہارے چہرے پر داڑھی کی صورت میں حضور کی زندگی دیکھ کر, نبی کی سیرت کو دیکھ کر اللہ کی قسم ہے سوال و جواب کرنے والے فرشتوں کو بھی حیا آ جائے گا. اگر چاہتے ہو قبر والی زندگی میں وجود سلامت رہے, کیڑے حملہ نہ کریں, سانپ حملہ نہ کرے, گرمی کی شدت محسوس نہ ہو, قبر کی اندھیری کی وحشت محسوس نہ ہو, تو اپنی جھولی میں نبی کی زندگی لے کے چلے جائیو, زہرا کے بابے کی زندگی لے کے چلے جائیو. اللہ اکبر. میرے عزیزو, گرمی کے موسم میں بغیر پنکھے کے نیچے بھی عبادت کی عادت ڈالو, قرآن کی تلاوت کی عادت ڈالو. آج میں نے ہر نعت خان کو دیکھا, اللہ ان کا بھلا کرے. حضرت حسین کی شان بیان کر کے لیا. حضرت حسین تقاضا کر رہا ہے اور جب محرم سے لے کر 30 محرم تک دودھ کی, پانی کی سبیلیں لگانے والوں, حلوے پکانے والوں, چاول پکانے والوں, اللہ کی عزت کی قسم ہے تم روڈوں پر لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو, جو مٹکے رکھے ہوئے, بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے, باداموں والا شربت پلا کے کہتے ہو پی جا, حسین کو اس گلاس کا ثواب ملے گا. حسین قبر سے رو رو کے کہہ رہا ہے اور تمہیں نانے کی عزت کا واسطہ ہے, مجھے تمہاری دودھ کے گلاس سے کوئی غرض نہیں, مجھے تو نانے محمد الرسول اللہ کے طریقے سے غرض ہے. بہت اعلیٰ. اللہ راضی ہونے. ماشاء اللہ, بہت اعلیٰ. شربت کا ثواب اپنی جگہ, دودھ کا ثواب اپنی جگہ, 10 محرم الحرام کو خیرات کا ثواب اپنی جگہ, لیکن جو روزے کا ثواب ہے کیا کہنے, واہ واہ. جو درود شریف کی مجلس کا ثواب ہے کیا کہنے. عرض کروں گا مسجد کی انتظامیہ کمیٹی سے, عرض کروں گا مسجد کے عام حضرات سے, عرض کروں گا جتنے بیٹھے ہر کوئی 10 محرم الحرام کو اپنے محلے میں اعلان کر دے, اللہ اکبر, یا کم
محرم الحرام کا چاند نظر آئے، پہلی گلی کے پہلے مکان والا، تو محرم الحرام کو دوسری گلی کے دوسرے مکان والا، تیسرے مکان والا، پورا مہینہ محرم کے 30 دن روزانہ میرے گھر میں 15 منٹ کی اللہ کی قسم ہے درود شریف کی مجلس ہوگی، یکم محرم سے 10 محرم تک جو کچھ کرو گے اس کا ثواب نہیں پہنچے گا، درود شریف کی مجلس کا ثواب روزانہ فرشتے تیرے میرے گھر سے لے کر ان کی قبروں میں جائیں گے۔ اللہ راضی ہونے، اللہ راضی ہونے، بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہر ایک کا نظریہ اپنا، فکر اپنی، میں تمہیں تمہارے کام سے منع نہیں کرتا، لیکن حسین نے میری زندگی دے کے گیا، حسین قرآن کی تلاوت دے کے گیا، پر میں اور لوگوں تلاوت اتنی اہم ہے، تلاوت زندگی میں روزانہ زندگی میں اتنی ضروری ہے، اور میں اور لوگوں میں نیزے پہ چڑھا، میں نے وہاں بھی قرآن سنایا، میں نے نیزے کی اینی پر قرآن کی تلاوت کی، تم ایسی روم کی ٹھنڈی ہواؤں میں قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کا زین العابدین حسین کا بچڑا 18 سال کا، اللہ جب کربلا کے میدان سے یہ مدینے آیا، آپ کی دادی حضرت علی کی گھر والی حضرت علی کی کئی شادیاں تھی، ان کی دادی اپنے پوتے کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی پردادی استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر آئی، امام زین العابدین کو دیکھ کر اپنی چنی میں اپنے دوپٹے میں منہ رکھ کے رونے لگ گئی۔ امام زین العابدین بیمار نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا میں نے بوڑھوں کی داڑھی سفید دیکھی، جوانوں کی داڑھی آج سفید کیوں ہو گئی؟ امام زین العابدین رونے لگے اور کہنے لگے اماں جب منظر میں دیکھ کے آیا تو سفید داڑھی کی بات کرتی ہے، اگر نبی کے نواسوں کو نیزے کی اینیوں پہ چڑھتا دیکھتی خدا کی قسم سب سے یہ دنیا چھوڑ کر اپنوں سے جا ملتی۔ ہمیں شرم ہی نہیں آئی، ہم نے حسین کا خون بیچا، ہمیں حیا ہی نہ آیا، ہم نے حسین کے نانے کا دین ہی بیچ دیا۔ باپ کو پتہ لگ گیا بیٹا سگریٹ پیتا ہے کہ ابا کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ کیا اس روزے والے کو روزانہ فرشتہ نہیں بدلاتا ہوگا؟ ہفتے میں 7 دن تیرے امتی نے داڑھی پہ اس طرح چلایا، اللہ اکبر بتا کیوں منہ کیا منہ لے کے حضور کے سامنے جائے گا؟ کون سا صدارتی ایوارڈ ملا؟ کون سی میرے عزیزوں نشان امتیاز ملا داڑھی نہ رکھنے کا؟ اور ہمیں کون سا روٹی نہیں ملتی؟ ہمیں کون سا لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ ہمیں کوئی ایسا نہیں کہ بیوی قبول نہیں کرتی، بچے بات کہنے سے انکار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم دنیا والو اس داڑھی کو دیکھ کر تمہاری بات نہیں کرتا، اس داڑھی کے منکروں کو نفرت آتی ہے، لیکن روزے والے کو جب پیغام پہنچتا ہے پتہ نہیں اس داڑھی کے اوپر اس چہرے کے اوپر کتنی مرتبہ گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ کیا بات، آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بات لمبی ہو گئی، رکنا آپ نے کوئی نہیں، سفر میں نے بھی جانا ہے، اگر میرے عزیزوں مصروف آپ ہو تو فارغ میں بھی کوئی نہیں، سونے کی چمچی میں بھی منہ میں لے کے نہیں آیا، آپ حضرات کی طرح ٹر پھر کے چل پھر کے محنت مزدوری، یہی اللہ نے جو رزق دیا یہی میرے بچوں کا ذریعہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تمہارے مال میں اور برکتیں عطا فرمائے، لیکن میرے عزیزوں مشورہ دے کے جاؤں گا، بڑوں سے عرض کر کے جاؤں گا، چھوٹوں کو مشورہ دے کے جا رہا ہوں، کیا منہ کیا مسور کی دال ہے، اللہ کی قسم ہم نے زندگی کا مشاہدہ کر لیا، 45 سال کی عمر ہے، یہ بھی 30 سے اوپر کے ٹپے پڑے ہیں، کوئی 60 سال کا زندگی کا مشاہدہ، اس دنیا نے بڑے بڑے دور دکھائے، اتار بھی چڑھاؤ بھی عزت بھی ذلت بھی مال بھی کنگلا بھی کر کے دکھایا، لیکن اللہ کی قسم نہ مال میں سکون ملا، نہ بڑے مکان میں سکون ملا، نہ پراٹو گاڑی میں سکون ملا، سکون ملا تو آمنہ کے لال کے طریقوں کی چھتری کے چھاؤں میں سکون ملا۔ بس آپ حضرات سے رکھ کر کے جاؤں گا، ہاتھ جڑواتے ہو جڑوا لو، کھڑے ہو کے قدموں پہ ہاتھ لگواتے ہو لگوا لو، خدا کی قسم اس وقت تک مرنے کی کوشش نہ کرنا جب تک دل مطمئن نہ ہو جائے کہ گنبد خضرا کی طرف سے گرم ہوائیں نہ بند ہو گئی۔ جب کچے مکان میں کچے جھوپڑے میں چٹنی روٹی میں اللہ اکبر حلال کی کمائی میں
اللہ کی عبادت میں دل لگنے لگ جائے اور چٹنی روٹی میں کھا کر سکون کی نیند آنی شروع ہو جائے تو کل کے بجائے آج مرنے کی کوشش کرنا. خدا کی قسم ادھر جنت کا دروازہ کھلے گا, ادھر عرش والے کی طرف سے سلام قولا